معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی سرکار خواجہ غریب نواز کے نام سے فاتحہ دلانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے کے 6 تاریخ میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے نام سے فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو اس کے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ رجب کے 6 تاریخ کو چھٹی شریف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی معتبر دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن ہم سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں۔ گھر والے، خاندان والے، رشتہ دار اور غریبوں کے ساتھ جو بھی ہم شیرنی وغیرہ پکاتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، لیکن تقسیم سے پہلے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ فاتحہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے فاتحہ کی جائے، آپ اس ویڈیو میں مکمل طور پر جانکاری حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو فاتحہ کا پورا طریقہ ہے، مکمل طریقہ ہے، وہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹا فاتحہ کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا۔ فاتحہ دلانے سے پہلے وضو کر لینا ضروری ہے۔ فاتحہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ جس کو بہتر پڑھنا آتا ہو، جس کو بہتر طریقہ یاد ہو، وہ فاتحہ کریں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ مرد حضرات اگر فاتحہ کرے تو وہ زور سے بھی کر سکتے ہیں، آہستہ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب عورتیں فاتحہ دلائے تو بالکل آہستہ آواز کے ساتھ فاتحہ دلائے، اس کی آواز باہر تک نہ جائے، کسی غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اب فاتحہ دلانے کا طریقہ جانتے ہیں۔ فاتحہ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا خاص دھیان رکھنی ہے۔ فاتحہ اس جگہ پر کی جائے جو جگہ پاک اور صاف ہو۔ فاتحہ والی جگہ پر آپ جا نماز بچھا سکتے ہیں، جا نماز نہیں ہے تو چٹائی وغیرہ بچھا لیں یا فرش وغیرہ بچھا لیں، اور اس پر قبلہ کی طرف رخ کر کے، یعنی جدھر دیکھ کر ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں جس طرف ہمارا چہرہ ہوتا ہے ادھر ہی ہمارا چہرہ ہو، اس طرف ہی ہمارا چہرہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو قبلہ کی طرف یعنی کعبہ شریف کی طرف ہمارا چہرہ ہو، اس طرح سے آپ بیٹھ جائیں، اور شیرنی وغیرہ چاہے آپ نے گھر میں بنایا ہو، چاہے آپ نے مارکیٹ سے خرید کر لایا ہو، تو وہ سامنے رکھ دیں۔ ہو سکے تو 1 یا 3 یا 5 اگربتی بھی جلا لیں، کیونکہ خوشبو ہونے پر خوشبو سے فرشتے قریب آتے ہیں۔ اور جاندار کی کوئی تصویر اگر آس پاس میں لٹکی ہوئی ہو تو ان چیزوں کو ہٹا لیں۔ کتا وغیرہ ایسے جانور جو ناپاک ہے، ان تمام جانوروں کو دور کر دیں، ہٹا دیں، کیونکہ ناپاک جانوروں سے یا تصویر وغیرہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو ان چیزوں سے بچیں۔ اس کے بعد آپ فاتحہ شروع کریں۔ فاتحہ کرنے کا طریقہ آپ آگے جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو درود شریف آپ کو بہتر یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد قرآن پاک سے جو بھی سورہ یا جو بھی آیتیں آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیت، 3 آیت آپ کو یاد ہے، یا آیت الکرسی یاد ہے، سورہ یاسین کے شروع کی کچھ آیتیں یاد ہیں، سورہ رحمان کی شروع کی کچھ آیتیں یاد ہیں، یا پھر سورہ حشر کی آخر کی کچھ آیت یاد ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی سورہ یا کوئی بھی آیت آپ کو یاد ہے تو شروع میں پڑھ لیں، جیسا کہ ہم ابھی سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ میں نے سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتوں کو پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ کافرون کا سورہ یعنی قل یا ایھا الکافرون والی سورہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے سورہ کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے. سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق والی سورہ اس طرح سے آپ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے. سورہ ناس قل اعوذ برب الناس والی سورہ اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ اس طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ بقرہ کی آخر کی کچھ شروع کی آیتیں پڑھیں گے اس طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اتنا پڑھنے کے بعد اگر آپ کو آیت خمسہ یاد ہے آپ کو اسکرین میں دکھ رہا ہوگا. اگر آپ کو یہ یاد ہے جس کو آیت خمسہ کہا جاتا ہے تو پڑھ لیں بہتر ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اتنے پڑھ کر آپ 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے. یہ تو ہو گیا بڑا طریقہ فاتحہ کرنے کا. اب جو مختصر اور چھوٹا طریقہ ہوتا ہے فاتحہ کرنے کا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بڑا طریقہ نہیں آتا ہے یا پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں چھوٹے فاتحہ بھی کر سکتے ہیں. چھوٹے فاتحہ کا بھی ثواب اتنا ہی ہے جتنا بڑے فاتحہ کا ثواب ملتا ہے. بس بڑے فاتحہ میں کچھ سورتیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں اور چھوٹے فاتحہ میں مختصر طور پر 2 سورے پڑھے جاتے ہیں. اس طرح سے آپ پڑھیں گے کہ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیں. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے یعنی کہ قل هو اللہ احد کا سورہ 3 مرتبہ پڑھ لیں گے. پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ اور آخر میں آمین ضرور کہیں گے. یہ پڑھنے کے بعد سب سے لاسٹ میں پھر سے 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں. یہ آپ کا مختصر اور چھوٹا فاتحہ مکمل ہو گیا. تو یہ دونوں طریقے پر آپ فاتحہ کر سکتے ہیں. بڑا طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں, چھوٹا طریقہ بھی اپنا